یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ زندگی مسلسل سفر سے عبارت ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ایک انسان کو حیات مستعار میں ایسے ایسے سفر پیش آتے ہیں جو لوح قلب یعنی دل کی تختی پر حسین یادوں کے گوش چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ اپنے سفر کے دوران جو دل فریب اور روح پرور مناظر دیکھتا ہے وہ روح میں اتر جاتے ہیں۔ ایسے لمحات ایک انسان کے لیے ناقابل فراموش بن جاتے ہیں۔ سفر حج سے ایمان کو تازگی میسر آتی ہے۔ لا ریب سفر حج بذات خود ایک ایمان پرور سفر سے عبارت ہے۔ قدم قدم پر ایمان کو تازگی، عقیدے کو پختگی، روح کو شگفتگی میسر آتی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقامات مقدسہ، ان کی زیارت تو سبحان اللہ، مگر جہاں جہاں حضور پر نور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں، جن راہوں سے لا اقسم بہذا البلد کی چال والے، بے مثل حسن و جمال والے اللہ کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضاؤں کو معطر کرتے ہوئے گزرے ہیں۔ خاک کے جن ذروں نے عرش نشین محبوب کی نالین شریفین کے بوسے لیے ہیں، وہ نور بھرے ذرے آج بھی زائرین اور اہل محبت کی آنکھوں کو ضیاء و نور بخشتے ہیں اور دلوں کو روحانی کیف و سرور دیتے ہیں۔ حضرات محترم، جس جگہ پر حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اس مبارک مٹی کے کیا کہنے، فردوس بدامہ، غیرت محروماہ، جنت نگاہ، قرار روح و راحت جاں، عشرت قلب حزین، مرکز انوار و تجلیات اور محبت ملائکہ، وہ مقدس و بابرکت اور منور و معظم قطع ارضی ہے کہ جس کی عظمت اور شان کے کیا کہنے کہ عرش اعظم بھی فخر کرتا ہے اور اس کے حسن و جمال کو پیار سے مسکرا کر دیکھتا ہے۔ وہ سبز، اونچا، عالی شان اور باوقار گنبد کہ جس کا تصور آتے ہی سچے امتی کے دل کی دھڑکنیں تیز اور دیدار کے لیے ترستی آنکھیں شدت جذبات سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ وہ روضہ اطہر کہ جس کے متعلق ہر نیاز مند صاحب دل مسلمان کا یہ نظریہ ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزین دینجا، اور جس مکین کی محبت و عقیدت ہر امتی کی متاع گراں بہا ہے، در دل مسلم مقام مصطفیٰست، آبروئے ماز نام مصطفیٰست۔ جو گنبد خضرا اس نرالی آن بان شان قدسیت دلکشا اور جمال و رانائی کے ساتھ دلوں کی دھڑکن اور سانسوں کی خوشبوؤں میں بسا ہوا ہے، میں قربان جاؤں ان لوگوں کے مقدر پر کہ جو لوگ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے روضہ انور کی زیارت کر کے آتے ہیں، انہی کے بارے میں سرکار نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ ایک دوست کہنے لگے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ سرکار ان لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جو سرکار کی قبر انور کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ آج کے دور میں تو سرکار کی قبر انور کی زیارت ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو سرکار کے روضہ اطہر کو دیکھ کر سب لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ تو میں اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں، آپ اتنا بتا دیجئے کہ اگر کسی شخص کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، آنکھوں سے معذور ہے، دیکھ نہیں سکتا اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار نے اسے کلمہ پڑھایا، کیا وہ صحابی ہے یا نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے صحابی ہے۔ صحابی کی تو تعریف یہ ہے کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی مبارکہ میں سرکار کا دیدار کیا ہو ایمان کی نگاہوں سے، اس کو صحابی کہتے ہیں، اور اس کی آنکھوں میں تو نور ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نبینا، یہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، دیکھنا اس کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے، پھر بھی اسے صحابی کہیں گے۔ ارے پتہ یہ چلا کہ آقا کی
बारगाह वो है जो यहाँ हाजिर हो जाता है, फिर वो महरूम नहीं रहता, उसे शर्फ सहाबियत हासिल हो जाता है। अगर कोई आका की बारगाह में हाजिर है, कब्र अनवर की जियारत नहीं कर सका, आंखों में नूर तो है ना, जिसकी आंखों में सिर्रे से नूर नहीं था, सरकार ने उसको महरूम नहीं किया। जिसकी आंखों में नूर है वो कैसे महरूम रह सकता है।